جو خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے، سی این این کوٹ کر رہا ہے، پاکستانی میڈیا پر بھی کسی حد تک بڑی محتاط انداز میں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے گفتگو کا. البتہ وینیو کے اوپر تھوڑی کنفیوژن ہے. کوڈ بی پاسبل کہ یہ اسلام آباد 2.0 ہو، اور اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو کہیں نہ کہیں پاکستان ہی ایکچولی سے لیڈ کر رہا ہوگا، لیکن وینیو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک متفق ہیں دونوں پارٹیز ایک اور گفتگو کرنے کے لیے؟ ابھی آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ ہی اس ون پیج پروگرام میں جب ہم بات کر رہے تھے تو جب یہ ڈائلاگ کا سلسلہ اسلام آباد میں شروع ہونے کو تھا، بلکہ ہو بھی رہا تھا، اس وقت بھی کچھ حد تک یہ بات کی جا رہی تھی کہ آف کورس شاید ابھی ہی رزلٹ نکل آئے، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں یہ کہوں کہ دیکھیے یہ جو تنازع ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو ایک سیشن کے اندر اس کا حل ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جی تھینک یو، اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے یا کوئی بریک ڈاؤن ہو گئے ہیں تعلقات. بریک تھرو نہیں ہوا لیکن بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوئے. دیکھیے وہاں سے امریکہ سے اتنا ایک ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن آیا، ہمارے ہاں سے بھی جو ہے ہماری بہت کاوشیں تھیں، ایران کا ڈیلیگیشن بھی بہت اسٹرانگ تھا. اور اوبیسلی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے، وہ ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے کہ ایک ہی ایونٹ سے ہم تمام امیدیں وابستہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو پروسیس ہے یہ کنٹینیو کر رہا ہے. پاکستان نے اس حوالے سے رابطے رکھے ہوئے ہیں. ایون اگر آپ جے ڈی وینس کا کل کا فاکس نیوز پہ جو انٹرویو دیا انہوں نے ان سے اس کو آپ دیکھیں گی، اس سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ابھی تک اوپن کیے ہوئے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر آف کورس وہ ان کو ریڈ لائنز کا نام دیتے ہیں. اگر آپ چاہیں گی تو میں اس پہ بھی بعد میں بات کر لوں گا. لیکن وہ ریڈ لائنز کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں ان پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے وہ اتفاق کیا جا سکتا ہے. تبھی آپ دیکھیے ایک شخص ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، وہ تقریباً 16-17 گھنٹے فلائی کر کے اسلام آباد آتا ہے، پھر 23 گھنٹے نان سٹاپ میٹنگ کرتا ہے. تو obviously وہ سیریس نہ ہو تو وہ کیوں کرے؟ تو دیر آر سیریس میننگ فل ڈائلاگ ہے. ایران کے لوگ بھی ہمارے تقریباً 70 یا 75 لوگوں کے ساتھ وہ آئے تھے، ان کا ڈیلیگیشن. تو obviously they both want کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. لیکن آف کورس مسئلہ پیچیدہ ہے، ایک سیشن میں نہ ہو، 2 میں نہ ہو، 3 میں ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہوگا. تو ہم اس حوالے سے پر امید رہیں گے کہ یہ ڈسکشن کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، بیکاز اس تنازع کا حل نہ ہونا یہ ایک آپشن نہیں ہے. کیونکہ اس کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کو تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے آپ کی لاجسٹکس ہوں، چاہے آپ کے سی روٹس ہوں، چاہے خدا نہ خواستہ کوئی اسٹریٹجک اسٹرائکس ہوں. مطلب نو بڈی وانٹس ہمارے ملک میں اور ہمارے خطے میں اور ہماری دنیا میں اس قسم کی ہولناک تباہیاں ہوں. تو اس کو روکنے کے لیے جو بھی کاوشیں کی جا رہی ہیں اس کو تحمل مزاجی سے اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پر امید ہے ہم کہ اس پروسیس کا سلسلہ جاری رہے گا and we will be able to achieve some good results in the end. Exactly, after 47 inshallah after 47 years میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی موجود ہیں. زاہد صاحب، ایران اور امریکہ براہ راست بیٹھے ہیں پاکستان میں آفٹر سچ اے لانگ ٹائم، اور پھر انہوں نے ڈسکشن کی ایک بڑی جسے کہتے ہیں جے ڈی وینس نے باقاعدہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ آئی تھنک یہ سب سے لمبی ڈسکشن ہوئی ہے ایران کے ساتھ اب تک کی جو پاکستان میں سرینا میں بیٹھ کر ہوئی ہے. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ بیٹھنے کی بات ہوگی، تو ظاہر ہے پاکستان اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے بیکاز وی ہیو آر اون بینیفٹس ایز ویل، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. امن سب سے بڑی چیز ہے. اب کل وزیر اعظم جب سعودی عرب جا رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاٹس کو اگر ہم جوڑیں، ایم بی ایس کا کردار کے لیے وہ بولیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قطر بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا؟ اور یہ جو اگلی ملاقات ہے یہ آپ کو کب تک ہوتی ہوئی، اس ہفتے تو شاید پاسبل نہ ہو، اگلے ہفتے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے اس کو ایک چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان یہ جو چیز لے کر چل رہا ہے، دس از کالڈ پروسیس. یہ کوئی ایونٹ نہیں تھا کہ جی ایک ایونٹ ہوا اسلام آباد میں اینڈ دیٹ از اوور. سو دس از اے پیس پروسیس وچ از گوئنگ آن. اور یہ جتنے بھی ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں، ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی ہے، ایوری ون از ٹاکنگ ٹو ایوری ون. ابھی میں قطر کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، شہباز شریف صاحب کی، ادھر بھی ہز ہائنس سے بات چیت ہوئی ہے. رائل ہائنس جو ہیں وہ دنیا میں سب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان یورپ میں بھی بات چیت کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ. تو پروسیسز میں یہی ہوتا ہے. پاکستان اس میں کلیدی رول ایک ادا کر رہا ہے، جی سینٹر آف گریوٹی ہے اس پورے سسٹم پروسیس کا. اور پاکستان کو سپورٹ حاصل ہوگی، سب کشننگ کر رہے ہیں کیونکہ ایوری بڈی از انٹرسٹ. آج دیکھیں نا فرانس اور یو کے جو ہے وہ
ویڈیو کانفرنسنگ کرنے لگے ہیں اپنی ہرمز کے بارے میں, 40 کنٹریز کا آلریڈی اس پہ ہو گیا. پھر نیوکلیئر کی چیزیں, اب امریکہ کے اوپر بھی یہ پریشر بڑھے گا کہ جی ہرمز تو ہے, یہ تو بائی پروڈکٹ آف وار ہے. تو آپ بائی پروڈکٹ آف وار ہمیشہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے جی. اس کی ایک ایگزامپل تو آپ نے طالبان حکومت دیکھ لی افغانستان کے اندر, جو چلڈرن آف کانفلکٹ وہاں بائی پروڈکٹ بائی پروڈکٹ پہ جب پابندی لگائی, امریکہ نے بھی روکنے کی کوشش کی, تو چین کے تو جہاز نکل گئے. وہ بائی پروڈکٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی ہمیں کہ اس میں. بٹ اینی ویز اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ دیکھیں پھر یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ٹائم لائنز تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اور یہ واحد ٹاکس ہیں جو میڈیا کے لیے, میڈیا کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر بھی بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں خبریں نہیں تھیں, اطلاع نہیں دی گئی, بٹ دس از ناٹ فار دا میڈیا اینڈ فار دس از اسٹریٹجک ویری سیریس کانفلکٹ جی. ٹھیک ہے, اور اس کو لمٹ رکھا جا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں پریوی ہیں ان ٹاکس کے بارے میں, کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 90% جو ہے نا اسپیکولیشن چل رہی ہیں. فیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیکٹس یہی ہے کہ اسلام آباد میں ٹاکس ہو چکی ہیں, پروسیس شروع ہو چکا ہے, 47 ایئرس کے بعد یہ آ گیا ہے. پاکستان نے جو 3 انیشل آبجیکٹیوز تھے, سیز فائر کرانا, ان کو اکٹھے بٹھانا اور ایک ایجنڈے کے اوپر بات چیت کر رہا, وہ نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے نیوکلیئر اینڈ ہرمز کے تقریباً ارد گرد گھوم رہے ہیں. پرائمریلی اٹ از ریوالونگ اراؤنڈ نیوکلیئر. اس میں آلریڈی ایران کافی کنسیشنز پہلے بھی اناؤنس کر چکا تھا, اور آئی ایم شیور کہ ہرمز کے اوپر بھی جو امریکن سٹانس ہے اس سے وہ پیچھے جائیں گے اور چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی. تو آئی تھنک دیر آر سائنز ایسے ہیں کہ یہ ٹاکس آگے بڑھیں گی. پھر تینوں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, جے ڈی وینس بھی اور ایرانین سائیڈ پوری, انہوں نے اس پروسیس سے سیٹسفیکشن شو کی ہے کہ اوورآل دے آر سیٹسفائیڈ اور دے آر سیٹسفائیڈ ود دا پاکستانی رول. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پروسیس کو ریٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ پروسیس مسٹ گو آن انڈر پاکستان, اور اسی طریقے سے یہ چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کو اگلے 72 گھنٹوں میں اچھی خبریں ملیں گی. تو